السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمدللہ عقیدے کے سبجیکٹ میں ہم نے رب کی معرفت کے سلسلے میں کچھ حد تک معرفت حاصل کی تھی جو درس کے حساب سے. اب آگے ہم ربوبیت کی تعریف اور اس کی دلائل. سب سے پہلی چیز رب کے بارے میں جو گزشتہ بات بتائی گئی تھی، خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو، یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ رب ہے، اور جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. تو خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق اس دنیا میں ہے نہیں، بلکہ انسان کے جو اعمال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، انسان کو بھی اور انسان کے افعال کو بھی. جو انسان کام کرتا ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. مالک جتنی بھی کائنات ہے اور کائنات کے اندر جتنے ستارے، سیارے اور چاند، سورج اور زمین اور جتنے بھی اس کے اندر مخلوقات ہیں، ان تمام کا مالک اور اونر صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے اندر کوئی اس کا پارٹنر یا حصے دار نہیں ہے. مدبر ان تمام کو چلانے والا، آپریٹ کرنے والا وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور آپریٹر نہیں ہے. ربوبیت کی تعریف کیا ہے؟ رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں، توحید ربوبیت. اس بات کا اقرار کرنا کہ ساری کائنات کا رب صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تمام جہان سے کیا مراد ہے؟ تمام جہان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی ہے، عام طور پر پچھلے زمانے میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا دو جہانوں کا رب. دو جہان سے مراد ایک دنیا اور دوسری آخرت لی جاتی تھی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے. عالمین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام جہان، تمام سے مراد جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ابھی جو سائنسی تحقیقات سامنے آتی جاتی ہیں اور اس کے اندر بے تحاشا اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. انسان کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے اس کے بنانے والے کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. کائنات کے بارے میں غور کر رہا ہے، کائنات کیسی ہے، اس کے ساری چیزوں میں جو نا سیٹلائٹس بھیج کر ساری چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن بنانے والے کے بارے میں کہ کس نے بنایا ہے، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں بغیر کسی کراشز کے، بغیر کسی آپسی ٹکراؤ کے اور کوئی کمی زیادتی کے یہ سارا کام، کیسا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، اس کے بارے میں اگر غور کریں نا تو پھر بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں. اسی کی تو دعوت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا دیتا ہے کہ غور کرو، غور کرو. الحمدللہ رب العالمین، رب عالمین، رب العالمین. عالمین جس کے اندر ابھی آج کے حساب سے اگر ہم اس کی تفسیر یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، چاہے وہ آسمان میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ زمین میں رہنے والے ہوں، چاہے زمین کے اندر رہنے والے ہوں، چاہے زمین و آسمان کے بیچ ہوا میں اڑنے والے ہوں، اور پانی میں رہنے والے ہوں، سمندروں میں رہنے والے ہوں، بلوں میں رہنے والے ہوں، پہاڑوں کے اندر رہنے والے ہوں، جہاں جہاں جتنی مخلوق ہے ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. رب اللہ تعالیٰ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان سب کو کھلانا پلانا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا کام اللہ کا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے. پہاڑوں کے اندر جو مخلوق ہے ان کو کون روزی دے رہا ہے؟ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کون روزی دے رہا ہے؟ سمندر کے اندر بڑی سی بڑی مچھلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں جس سے انسان آج اس کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. بہت سی چیزیں اسے سامنے آ رہی ہیں اور وہ بھی اس کا بھی 10% بھی شاید نہیں حاصل کر سکتا. اتنا بڑا سمندر ہے، 75% جو نا پانی ہے زمین کے سامنے. تو اتنے بڑے سمندر میں کتنی بڑی کائنات، کتنی بڑی چیزیں، کتنی بڑی مخلوقات اس کے اندر ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان تمام کو پیدا بھی کیا، ان تمام کا مالک بھی ہے، ان تمام کی روزی روٹی اور تمام کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے.
تو یہ رب ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اب یہ تو ہمارے حساب سے اس زمین کا یہ عالم ہے، اس زمین پر رہنے والے مخلوق کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس زمین سے اٹھ کر جب ہم اوپر جاتے ہیں، تھوڑا اور زوم کر کے دیکھتے ہیں، تو ایسی کئی اور زمینیں ہیں، ایسے کئی اور جو ہے نا سیارے، ستارے، چاند، لاکھوں میں، ان سب کو ملا کر ایک یونیورس بنتا ہے۔ ایسے کئی یونیورسیں کھربوں میں ہیں، لاکھوں کروڑوں خربوں میں یونیورس ہیں۔ ان تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ان تمام جہانوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں اور بے شمار مخلوق ہے جن کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، جیسے رات، دن، سورج، چاند، آسمان، زمین، ان کے اندر اور ان کے درمیان رہنے والی ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات اور دن، رات آتی ہے روزانہ، پھر رات ڈھل جاتی ہے تو صبح کی روشنی پھٹتی ہے، صبح دن نکل آتا ہے۔ تو پھر یہ جو سسٹم ہے، کبھی دن کا دن ہی نہیں رہ جاتا، رات کی رات ہی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، کچھ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جہاں 6 مہینے جو ہے نا دن اور 6 مہینے رات، یہ الگ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی ایسا بنایا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ بھلا بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے رات رکھ دے، کبھی دن نہ آئے، تو پھر تم کیسے کماؤ گے؟ اور اگر رات ہی رات رہ جائے، دن ہی دن رہ جائے، رات کبھی نہ آئے، تو پھر تم سکون کیسے حاصل کر سکو گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سسٹم بنایا ہے رات اور دن کا، یہ جو سائیکلنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو پورے سیارے، پورے ستارے اپنے اپنے سرکل میں گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا، اس میں ملا ہوا، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے ایسے شرک سے، تو کیا ہوتا؟ پورا سسٹم بگڑ جاتا۔ کوئی روکنا چاہتا، کوئی جو نا چلانا چاہتا، کوئی جو نا اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا، کوئی آگے پیچھے کرنا چاہتا، کوئی دن بڑا کر دینا چاہتا، کوئی رات بڑی کر دینا چاہتا، ہر ایک کے حساب سے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلا۔ لیکن نہیں، غور کرو، رات میں غور کرو، دن میں غور کرو، اور پھر سورج چاند میں غور کرو، ستاروں میں غور کرو، ان تمام کے درمیان رہنے والی مخلوق کے بارے میں غور کرو، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے، ان میں غور کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ نہ رات دن، سورج چاند اسی کی نشانیوں میں سے، تم نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، اور نہ چاند، بلکہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم واقعی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنا ہی چاہتے ہو، تو دیکھو پہلے یہ چاند کیا خود سے بنا ہے؟ نہیں، اس کا بنانے والا ہے۔ بنانا تو چھوڑے، بنانے کے بعد اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کو روزانہ کا ایک معمول، ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اور وہ ڈیوٹی کے حساب سے چل رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے اس کو؟ کس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ کل میں نے آٹو پہ ایک جملہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت سلامت رہے، اعلیٰ حضرت یا تاج الشریعہ سلامت رہے، ایسا کچھ جملہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں یہی غور کیا، میں نے کہا سلامت رکھنے والا کون ہے؟ سلامت رہے تو سلامت رکھنے والا کون ہے؟ رکھنے والی ذات کون ہے جو سلامت رکھتی ہے؟ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نام کس کا بلند ہونا چاہیے؟ اللہ کا بلند ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کا۔ لیکن لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ناموں کو اس کو بلند کرتے ہیں، اور وہی ساری چیزیں اپنائے ہوئے ہیں، اور اسی کو جو نا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رات، دن، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں تم غور کرتے ہو نا، تو اس کو مت دیکھو، اس کے بنانے والے کے بارے میں غور کرو، اور سجدہ اس کو مت کرو، بلکہ اس کے بنانے والے کے بارے میں اس کو سجدہ کرو۔ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند جب نکلتا ہے تو اس کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، سمندر سے جب سمندر کے قریب جا کر دیکھیں، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، عبادت اس کی کرو جس نے اس کو پیدا کیا۔ آج کل ہمارے بچوں کو اسکولز میں سوریہ نمسکار کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سوریہ نمسکار غالباً کہا جاتا ہے۔
یوگا کروایا جاتا ہے، اس کے اندر سوریہ نمسکار بھی جو نا ساتھ میں ملا لیا جاتا ہے، کیا کیا فتنے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ان بچوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بچے کے آج کل مال کی ہرس میں یا مختلف فتنوں میں بڑے بڑے بھی جو نا پڑے ہوئے ہیں، ان فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ چیز کہ یہ سوریہ نمسکار سورج کی پوجا ہے، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، ستاروں میں ایمان رکھتے ہیں لوگ۔ کئی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پریشانیوں میں ہے، کوئی قرض میں ہے، تو کیا کہتے ہیں ستارے اچھے نہیں ہیں، ان کے ستارے گردش میں ہیں۔ کیا ہے؟ ستارے ان کے گردش میں ہیں، اس وجہ سے کیا ہے ان کے پر ایک نے تو ایک پیچھے پیچھے مصیبتیں آتی ہی جائے۔ تمہارے ستاروں سے کوئی تعلق نہیں، انسان کا کوئی ستارہ ہے ہی نہیں، اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا آسمان کی زینت کے لیے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ستاروں کو انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت، ڈیکوریشن ہے وہ، لائٹنگ ہے وہ، آسمان کی زینت ہے وہ۔ اور پھر دوسرا، اس سے شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے، شیطان کو اس سے مارا جاتا ہے۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بتانے کی صلاحیت۔ راستہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آج تو آپ گوگل میپ ڈال کے چلے جاتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کو صحیح علم یا غلط علم مل جاتا ہے، آپ جو نا اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، کبھی منزل سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ستاروں کا علم کیا ہے؟ ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرنا۔ پچھلے زمانے میں سمندر میں کشتی میں سفر کرتے تھے، جب سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، انہیں کشتیوں میں جو نا کوئی آپریٹر جو نا آپریٹنگ کرنے والا جو بتا سکے کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے، ستاروں سے کہ یہ ستارہ یہ مشرق کا ہے، یہ مغرب کی سمت جا رہا ہے، یہ ایسٹ کا ہے، یہ ویسٹ کا ہے، یہ ساؤتھ کا ہے، یہ نارتھ کا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کو اس طرف اگر جائیں گے تو ہم یہ منزل کو پہنچیں گے، ہم اس طرف جائیں گے تو ادھر چلے جائیں گے۔ رات میں اس طرح وہ راستہ معلوم کر لیتے تھے تاکہ بھٹک نہ جائیں۔ تو یہ ستاروں کے تین کام بتائے گئے قرآن میں، ایک تو آسمان کی زینت، اور دوسرا ہے شیطانوں کو مار کے بھگانے کا ذریعہ، اور تیسرا ہے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں۔ ان کو پوجنا، ان کی جو نا ان سے مدد مانگنا، ان ستاروں پر یقین رکھنا غلط ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سے مسلمان ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے سلسلے میں مومنوں کے بارے میں کہا کہ آج صبح صبح کچھ لوگ ایمان لائے اللہ پر اور کچھ لوگ ستاروں پر۔ کیسے؟ کہا کہ بارش ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارہ ملنے سے، فلاں ستارے کی گردش سے بارش ہوئی، تو وہ شخص اس ستارے پر ایمان رکھنے والا ہو گیا اور اللہ کا انکار کر دیا۔ اور جس نے کہا کہ یہ مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کے فضل سے نازل ہوئی، تو وہ شخص اللہ پر ایمان لانے والا ہوا اور ستاروں کا انکار کر دینے والا ہوا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو بارش کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، بارش کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل سائنس کے ذریعے سے اور پہلے کا پہلے پریڈکشنز دیے جاتے ہیں کہ آج 8 دن تک لگاتار بارش ہونے والی ہے، ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، بسا اوقات کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات بتاتے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر اچانک زوردار بارش ہو جاتی ہے، دھواں دار بارش ہو جاتی ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے یہ کہ انسان اللہ پر ایمان رکھنے کے بجائے ان ظاہری ٹیکنالوجی پر ایمان رکھ لیا۔ ایک میسج آیا، میسج پر ایمان لا لیا، ہاں بھائی آج بارش ہونے والی، گھر کے باہر نہیں نکلنا، بہت زور کی بارش ہونے والی، نہیں نکلا، بارش نہیں ہوئی، نکل گیا، بارش ہو گئی تو ایسا لگا ارے ہاں صحیح بولا تھا، پھر بھی نکلا، ہم نے غلطی کی۔ نہیں، ہونا تھا ہوگی، نہیں ہونا ہے نہیں ہوگی، کوئی لاکھ چاہے نہیں ہوگی، ہونا ہے ضرور ہوگی۔ تو یہ ستاروں پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ستارے گردش میں ہیں اور جو نا مصیبتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب بکواس باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالی عرش پر ہے۔ تیسرا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ رب کی معرفت ہو گئی، ربوبیت کی معرفت ہو گئی، اب وہ رب ہے کہاں پر؟
اتنی بڑی کائنات ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ گیلیکسیز ہیں، کئی خربوں میں گیلیکسیز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ میرے دل میں، آپ کے دل میں، یا دنیا میں، زمین پر، ہر چیز میں، ہر جگہ پہ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کو پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر رکھا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے. کتنا بلند ہے آئیے آج ہم اس درس میں جانتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند اور برتر ہے. اب یہاں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہاں ہے، ایک وقت یہاں رہے گا. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے جیسے جیسے ہم گیلیکسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دنیا پوری گیلیکسیز ملا کر ایک چھوٹے سے کنکر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. اتنی بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ کیسے اس چھوٹے سے مکھی کا پر تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے یہ دنیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے سما جائے گا؟ نعوذ باللہ. تو غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی دعا اور پکار سنتا ہے اور ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ بینڈ باجے کی آواز سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ یہ ہندوؤں کا کلچر یہاں پر جو بنال چل رہا ہے، ہر طرف یہ لوگ ہنگامہ مچائے رکھے ہیں، تو ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ ویسے تو پوری کوشش تو کی گئی، ساؤنڈ پروف سسٹم ہے یہاں پر، لیکن پھر بھی مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. منور بھائی کو ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں چلنے دیجیے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کی آواز کلیئر ہے. میری آواز کلیئر ہے لیکن میرے کانوں میں ادھر کی آواز بہت ڈسٹرب کر رہی. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. بہت زور سے لگائے ہوئے لوگ، نیچے پورا بینڈ باجا اور جو نا بڑا سا وہ لگا دیا، اسپیکر لگا دیے، ہنگامہ مچا کے رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ آیت کو دلیل بنا کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو. اب تمہارے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ 1400 سال پہلے لوگوں کو یقین تھا اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہے، علم کے حساب سے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن آج کا آدمی، آج کا انسان ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، بہت سی مثالوں کے ذریعے سے اسے ان چیزوں کو سمجھا رہا ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی CCTV کا دور ہے. دنیا کے کسی دوسری کنٹری میں مان لو آپ چلے گئے، سفر پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے، آپ کی کمپنی یہاں ہے، آپ کا آفس یہاں ہے، آپ کا شو روم یہاں ہے، آپ اسکول چلاتے ہیں، آپ کوئی جو نا بلڈنگ ہے، آپ کی بلڈنگ کا پورا CCTV کا سسٹم آپ کے فون میں آن ہے. آپ وہاں بیٹھ کر، مکے میں بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر، جاپان میں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ دنیا میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہوا، دیکھو یہاں پہ ہنگامہ ہو گیا، یہ ہو گیا، چوری ہوگی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. آپ سسٹم میں آپ پوری طرح دیکھ رہے ہیں، سارے سسٹمز پورے کیمرے آن کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب؟ آپ اپنی ذات کے ساتھ یہاں پر ہیں؟ نہیں، آپ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ سسٹم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ کے سامنے یہ پوری کائنات، پورے یونیورس جتنے ہیں وہ سب بھی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک چھوٹا سا مکھی کا پر کا اگر ہاتھ میں رکھیں آپ، اس کے اندر کی جتنی چیزیں کیا نظر نہیں آئیں؟ کیا اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کے اندر اترنا پڑے گا؟ نہیں نا. پھر یہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے؟
نعوذ باللہ ہر جگہ اور ہر چیز کا اتنا غلط اور اتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. ان عیسائیوں اور ان کرسچنوں سے بھی زیادہ خطرناک عقیدہ ہے جو اللہ کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. اور یہ آج کا مسلمان بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی داڑیاں ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہیں, علامہ بنے ہوئے ہیں, دیوبندی طبقہ یہ پورا اللہ کے بارے میں اتنا گھٹیا اور فاسد عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. کتنا غلط عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ میرے دل میں ہے, آپ کے دل میں, ہر چیز میں, ہر جگہ میں, ہر چیز میں ہے, ہر جگہ میں ہے. تو اس کا مطلب مندر میں بھی ہے. نعوذ باللہ. ہاں مندر میں بھی ہے, ہر چیز کے اندر. مطلب وہ جو اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں, جو بت بنے ہوئے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, کیا اس کے اندر بھی ہے اللہ تبارک و تعالی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیسا عقیدہ ہے بھائی. ایک اسٹیج پر ایک صاحب نے پوچھ دیا تھا ان کے عالم سے, آپ کہہ رہے ہیں مولانا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, ہر چیز میں, تو کیا مندر میں بھی ہے, اس بت کے اندر بھی ہے جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں؟ تو چونکہ پہلے سے یہ اصول انہوں نے بنا لیا, یہ فارمولہ انہوں نے بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اور ہر جگہ ہے, ہر چیز کے اندر وہ بھی داخل ہے, اور ہر جگہ کے اندر غیر اللہ کے معبد یعنی عبادت خانے, مندر, چرچ ہو چاہے جو بھی ہو, وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. وہ بھی ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے کہا ہاں ہے اس کے اندر بھی. نعوذ باللہ. اس کے بعد لوگوں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا, سوال کرنے والے کو, یہ سوال کیسے کر دیا تو نے؟ عقل اگر ہوتی تو عقل کا استعمال کر کے لوگ خود اپنے طور پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے. نہیں, اللہ اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, سبحان اللہ. دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق اس کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ نے کہا عرش پر ہے. اچھا عرش, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بڑی کائنات بنائی ان تمام کائنات میں سب سے بڑا عرش کو بنایا, سب سے بڑا عرش کو بنایا ہے. پھر اس کی کرسی, عرش کے بعد اس کی کرسی, پھر آسمان اور زمین. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی کی وسعت زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے. کرسی کتنی بڑی ہے؟ کرسی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرسی ہے, نہیں, اس کی نوعیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کرسی کا حجم اور اس کا سائز کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ سارا آسمان اس کے اندر آ جاتا ہے. آسمان بھی اس کے سامنے کیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے. زمین بھی اس کے اندر بہت چھوٹی ہے, اس کے اندر ہی آ جاتی ہے. آسمان بھی آ جاتا ہے اور زمین بھی آ جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا رنگ یعنی انگوٹھی جو کسی چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے. اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہی ہے جیسے اس چٹیل میدان کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے. اب عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر. کرسی اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں, اور ایک طریقے سے منطق سے گول پھراتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر عرش بڑا ہے اور کرسی اس سے بڑی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کرسی بڑی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کرسی کے اندر بیٹھ رہا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. میں نے بھی کہا کرسی کی نوعیت کیا اللہ بہتر جانتا ہے, عرش کی کیا نوعیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انسانی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, فلاں نے بنایا, فلاں نے, اللہ نے بنایا, اللہ نے, آخر میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ. ایسے سوالات اگر آتے ہیں تو رک جاؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کلمہ توحید کا اقرار کرو اور فوراً اس جو سوچ سے باز آ جاؤ, فوراً اس سوچ سے باز آ جاؤ. اتنے بڑے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کہ 7 آسمان کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ہاں وہاں پھر کرسی بھی ہے اس کی, وسع کرسیہ السماوات والارض. اتنی ساری چیزیں قرآن مجید میں واضح کرنے کے بعد چلیے اس سے بڑی دلیل دیتے ہیں. آج اس سے بڑی دلیل دیتے ہیں. کئی ایک دلائل ہے. پہلی دلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر. اس کی پہلی دلیل معراج کا واقعہ, سب مانتے ہیں معراج ہوئی نا, معراج ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. معراج کا مطلب کیا جی؟ اصل عروج, عروج کا مطلب اوپر کی طرف جانا, اپ سائڈ, اوپر کی طرف جانا.
معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جانے کی کیا ضرورت، اوپر جانے کی ضرورت پیش آئی، عرش تک جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ساتواں آسمان کے اوپر چلے گئے جہاں کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، کہا اس کے آگے میں نہیں آ سکتا، آپ جائیے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ چلے جائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہیں تھا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے قول کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، نعوذ باللہ نہیں تھا، اگر ان کے قول کے حساب سے دل میں تھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر کیوں گئے؟ ہاں، اوپر جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ معراج جو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم دونوں چیزیں بتائی ہے، جنتیوں کے احوال اور جہنمیوں کے احوال بتائے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آئے ہیں۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہے، ہر الگ الگ آسمان پر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ سب کیوں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ چلیے پہلے قرآن سے ہی دلیل، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، رفع یرفع عربی ورڈ ہے، رفع یرفع کا مطلب ہے اوپر کی طرف بلند ہونا، اوپر کی طرف جانا، چڑھنا، رفع یرفع۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اچھی بات، یصعد الکلم الطیب، سعید یصعد اس کا معنی بھی اوپر کی طرف چڑھنا، سعید یصعد کا معنی بھی اوپر سائڈ جانا، ٹھیک ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھی باتیں اور نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ تیسری دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا، روزانہ آتے ہیں، نام اعمال نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، فجر میں اور عصر کی نماز میں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے، وہ پھر چڑھ کر جاتے ہیں، وہ سب چڑھ کر جاتے ہیں۔ چوتھی دلیل قرآن مجید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ حدیث سے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان کے قریب، جو پہلا آسمان جو انسانوں کو نظر آتا ہے، اس آسمان تک اللہ تعالیٰ اتر کر آتا ہے۔ نزل ینزل کا معنی ہے نیچے، ڈاؤن سائڈ اتر کر آنا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تبھی تو نیچے آ رہا ہے، پہلے سے نیچے ہے تو پھر نیچے آنے کا کیا مطلب؟ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، تو پھر پہلے آسمان پر کیوں آ رہا ہے؟ اور وہ بھی نیچے ہے تو اوپر جانے کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ہے تو اوپر چڑھ رہا ہے، پہلے آسمان کی طرف کہہ کر یہ لفظ آنا چاہیے تھا، بلکہ وہاں وہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی۔ اب یہاں بھی جو ہے نا سوال پیدا کریں گے کہ بھائی کیسے اللہ تعالیٰ یہاں آئے گا، یہاں ایک وقت دن رہے گا، دوسری جگہ رات رہے گی، یہاں کب آئے گا، وہاں کب جائے گا؟ سب باتوں کا ایک ہی خلاصہ، سب باتوں کا ایک ہی جواب، اللہ کے سامنے کائنات بہت چھوٹی ہے، یہ دن اور رات ہمارے حساب سے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ دن اور رات، یہ پوری جو ہے نا قیامت تک جتنے بھی سال، جتنی بھی چیزیں گزریں گی، وہ ایک آدھے دن کے برابر بھی نہیں، جسے انسان خود اقرار کرے گا قیامت کے دن، اس سے پوچھا جائے گا کتنے سال رہ کر آئے تھے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انسان خود کہے گا کہ ہم نے جو دنیا میں زندگی گزاری تھی وہ زندگی کتنی تھی؟ ایک دن کی تھی یا آدھے دن کی تھی؟ آدھے سے بھی کم دن کی تھی۔ جب انسان خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ قیامت تک کے یہ سارے اوقات، یہ سارا پیریڈ آخرت کے دن کے سامنے ایک دن یا آدھے دن کے برابر ہے، تو پھر یہ انسان کیوں سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رات میں آئے گا تو وہاں کب جائے گا، وہاں جائے گا تو یہاں کب جائے گا؟ اس لیے ان چیزوں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غیب کی باتیں ہیں، یؤمنون بالغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہوا کہ یہ چیزیں انسان کو نہیں بتائی گئی ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، جتنا بتایا گیا اس پر یقین رکھنا ہے۔ آج اتنی ساری ٹیکنالوجیز آنے کے بعد، اتنے ساری چیزیں واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں کے ایمان میں گڑبڑ ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام 1400 سال پہلے جنہیں اگر کوئی بات بتا دی جاتی تو من وعن مان لیتے، اس پر یقین کر لیتے، اور ان کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنا دیتا۔ لیکن کسی صحابہ سے، کسی بھی صحابی سے
کسی بھی صحابی سے یہ جملہ، یہ ایمانی بات یا یہ حصہ جو آج لوگوں نے عقیدے کی بات میں گڑبڑ کر کے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے یا ہر جگہ میں، کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ ایک لونڈی کو دیکھا جو بکریاں چرا رہی تھی، آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ فاشارت الی السماء، یہ نہیں بولا میرے دل میں ہے، اللہ کے نبی آپ کے دل میں ہے، یہ جو بکریاں چر رہی ہیں ان کے دل میں نہیں کہا، بلکہ کیا کیا اس نے؟ اشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان والی ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عقیدے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے نہیں اوپر ہے، عرش پر ہے، اس کے اس عقیدے پر اسے ایمان والی قرار دیا۔ آج کے ایماندار لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہر جگہ ہے، تو پھر ان کا ایمان اس لونڈی کے ایمان سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس کا ایمان اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان والی قرار دے کر اسے آزاد کروا دیا تھا۔ اب یہ جہنم سے کیسے آزاد ہوں گے؟ جہنم سے کیسے آزاد ہوں گے جبکہ ان کا عقیدہ اتنا گرا ہوا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عقیدے سے باز آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اس کائنات کے اندر وہ خالق ہے، مخلوق کے اندر نہیں سما جائے، مخلوق کے اندر مرج نہیں ہوگا۔ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ اس کریشنز کے اندر انٹر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، مدبر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، احکم الحاکمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ سنتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے یہ ساری کائنات بہت چھوٹی ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس جگہ پر وہاں موجود رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ آپ لوگ سوال نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا سوال۔ میں کروں سوال نام لے کر کروں یا بغیر نام سے کروں؟ ہاں منور بھائی، دیکھیے آپ کیسا مناسب ہے، نام لے لیا جائے، ہاں، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں، مجھے ہی کیا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں، سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی یہ بھی تو سمجھ میں ہم کو آنا ہے نا۔ میں کہتا جا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ جو نا آپ کے اوپر سے چلی جائیں، یا یہ کہ کوئی ہارڈ ورڈ میں نے استعمال کر دیا جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو۔ سوال کا نام بولتے ہی 2 لوگ چلے گئے۔ ہاں، ایسا مت کرو بھائی، علم حاصل کرو۔ سوال ہی پوچھ رہے ہیں، آپ لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں تو ہم پوچھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایم ڈی عادل علی خان۔ ایم ڈی علی خان کون ہے بھائی؟ محمد علی خان۔ محمد علی خان۔ عرش کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، عرش۔ عرش کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا ابھی؟ عادل بھی ہے یہاں پر کوئی؟ عادل، ہاں عادل بھائی۔ عامر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معذرت، ذرا یہ اسپیکر میوٹ ہو گیا میرا، نہیں دیکھا میں۔ اچھا 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 اچھا، کوئی بات نہیں۔ جی جی، سوال سن لیا آپ؟ جی سن لیا۔ جواب بھی دیجئے۔ جی، اللہ علی العرش استویٰ، مطلب اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ کس حال میں ہے وہ اللہ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یقین رکھنا، ہمیں اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے اور اللہ عرش پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا العرش معلوم، الاستواء معلوم۔ استواء یعنی جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن الکیف مجہول، کیفیت کیا ہے اس کی، کیسے اللہ تبارک و تعالی مستوی ہوا ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور
اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والسؤال عنہ بدعہ، کیونکہ صحابہ نے نہیں پوچھا. صحابہ کو جب بتایا گیا صحابہ مان لیے. صحابہ نے سوال نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے. ٹھیک. اچھا کرسی کا کیا حال ہے بھائی؟ کرسی کے بارے میں کون بتائیں گے؟ عامر خان. وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کے بارے میں کیا آپ نے ابھی سنا ہے؟ نہیں عامر خان ساتھ میں ہمارے. عمر علی حیاک اللہ شیخ. ہاں جی کرسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کو بول دینا مولانا. نہیں، کرسی عرش کے سامنے کرسی اور بڑی ہے. اور جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ عرش کے بارے میں اور کرسی کے بارے میں دونوں میں فرق کیا ہے. عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہی ہے جیسے چٹیل میدان میں پڑی انگوٹھی. عرش بڑا ہے اور اس کے بعد کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی. چٹیل میدان کس کو بولتے؟ ایکڑوں کی زمین پڑی ہوئی ہے، بہت بڑی زمین ہے، اس میں چھوٹی سی انگوٹھی آپ ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں، ملے گی آپ کو انگوٹھی؟ وہ نہیں ملے. ایک انگوٹھی رنگ جو آپ ہاتھ میں پہنتے ہیں، مثال دی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑے سے کھلے میدان میں ایک انگوٹھی ہے، بھائی جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے لیکن انگوٹھی آپ کو جلدی نہیں ملے گی. بالکل اسی طرح عرش کے سامنے کرسی کی حالت ہے. اور اس کرسی کا عالم یہ ہے کہ وہ انگوٹھی کے برابر کرسی، جسے انگوٹھی سے مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کرسی کا سائز اتنا ہے کہ آسمان و زمین اس کے سامنے چھوٹے ہیں. آسمان و زمین اس کے سامنے چھوٹے ہیں. جی جزاک اللہ خیر مولانا. اچھا اللہ تعالی ہر چیز میں نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کئی ایک دلائل دیا، آپ یہ دلائل سے بات کرنا. ایسا نہیں میں بول دیا ہمارے مولانا بول دیے، نہیں. آپ جب کسی سے بات کریں تو یہ دلیل کے ساتھ بات کرنا، آتھینٹک بات کرنا، ریفرنس کے ساتھ بات کرنا. تو کیا ہے دلیل؟ کیا ہے اس کی؟ میں نے کئی دلیلیں دی ہے. کون دیں گے اس کا جواب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج پر گئے تھے کہ اللہ جی اوپر اعجاز ہے. بھائی سے پوچھتے ہیں، آج اعجاز بھائی سے پوچھتے ہیں. ریاض صاحب، کیا نام ہے؟ ریاض. ہاں ریاض ہے یہاں پہ. جی جواب دے. کون جواب دے رہے ہیں؟ علی بھائی جواب دے رہے ہیں. علی خان بھائی، میں یہ پوچھ کر ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے، کتنا سمجھے، یہ میں جو ہے نا چیک کر رہا ہوں. خواتین بھی ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں خواتین کا. اگر اس آئی ڈی سے کوئی بچے جوائن ہوئے ہیں تو بچے بھی جواب دے سکتے ہیں. مولانا سوال دہرائیے نا. سوال دوہراؤں. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، تو اس کو آپ رد اللہ کیسے کریں تعالیٰ گے؟ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر کیسے؟ ایسا رہتا تو پھر بہت سارے جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ مطلب جو ناپاک جگہیں بھی رہے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی موجود ہے؟ پھر اس حساب سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا. تو اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، لیکن اللہ علم تعالیٰ کے ہر جگہ ذریعے سے موجود تو موجود نہیں. ہے. جی اچھا، یہ جو ابھی بونال چل رہا ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے شہر میں، پورے حیدرآباد میں جگہ جگہ ہر طرف جو نا ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہر چیز کے اعتبار سے کیا اس کے اندر بھی ہے نعوذ باللہ؟ وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی ایک چیز ہے. ابھی آپ اس کی مثال دیے تھے اس کی. ہاں ابھی آپ اس کی مثال دیے تھے مولانا، ہر چیز سے ہر جگہ موجود ہے بولتے مورتی میں بھی رہنا تھا پھر بول کے. ہاں، اور بھی دلائل دیا نا، میں بہت سے دلیلیں دیا آپ کے سامنے بھائی، کئی ایک دلیلیں دیا. میں ایک کیمرے کی مثال دیا آپ کے سامنے، سی ٹی وی کیمرے کی مثال. جی اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہاں
علم کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ علم کے ذریعے مطلب کیا؟ اب ہمارے بعض نوجوان بچوں کو نہیں معلوم، اردو اتنی نہیں آتی۔ علم کا مطلب کیا؟ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ جی بچے بھی ہیں نا، بچوں کے حساب سے عام طور پر ابھی میرا درس چل نہیں رہا ہے، چونکہ پہلے سمر کورس تھا تو اس ٹائم پہ میں بچوں کو بھی تھوڑا اسپیشلی جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے نا ان کے حساب سے پڑھاتا تھا۔ مجھے پتا نہیں ہے کتنے بچے جوائن ہو رہے ہیں، کتنے بڑے جوائن ہو رہے ہیں، تو میں تقریباً باتیں تو بڑوں کے حساب سے ہی کر رہا ہوں، لیکن بچے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بچے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں لوگ، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ سورہ انعام کی قریباً آیت ہے، اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ تو اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں وہ اکیلا، وحدہ 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 لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو پھر زمین میں کون؟ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو پھر زمین میں کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی دوسری آیتیں اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے کے لیے سینے میں اترنا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ سینے کی باتوں کو دل کی باتوں کو جاننا، دل کی باتیں کیا؟ دل میں آنے والے خیالات، وسوسے، تھنکنگ، تھاٹس، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو علم ہے، وہ پیدا کیا ہے، خلاق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللطیف الخبیر۔ اللہ نے کہا وہ باریک بین ہے۔ باریک بین کا معنی کیا آج کے اعتبار سے؟ لطیف کے اعتبار سے باریک بین کا کیا معنی ہے؟ باریک بین مطلب باریک سے باریک اس کو نظر آتی ہے، باریک سے باریک چیزیں بھی اس کو نظر آتی ہیں۔ تو آج جو دوربین یا جو ہے نا مائکروسکوپ وغیرہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں جس کے ذریعے سے باریک سے باریک چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسکین کے ایسے ایسے مشینز آ گئے ہیں، MRI ہے، CT اسکین ہے، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے نا آ گئے ہیں، ایک سے ایک آلات آ گئے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے جسم کی پوری اسکیننگ کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ڈالو تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی صحیح آتا ہے کبھی غلط آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری مخلوقات کو جیسے مثال کے طور پر مائکروسکوپ میں آپ دیکھو، کئی ویڈیوز آتے ہیں، سیب کا ٹکڑا ہے، ماؤس کا ٹکڑا ہے، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جسے کاٹ کر اسے گلاس پر لگا کر اس کے نیچے رکھ کر جب اسے زوم کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس میں کئی جراثیم دکھتے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں۔ کئی ایسے چیزیں ہیں جسے ہم کھا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے اوپر تو ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اس آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو بہت چیزیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین، جیسے وہ ایک مائکروسکوپ یا اس طرح کے جتنے مشنریز ہیں وہ ایک لطافت، باریک بینی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی چیزیں جسے انسان نہیں دیکھ سکتا اسے وہ دیکھ کر بتا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آلات سے بھی زیادہ اللہ تبارک، کیونکہ ان آلات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اتر کر نہیں دیکھتا ہے، دل کے حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا، علم کی بات آئی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کہا محیط، محیط کا مطلب ہے پوری طرح گھیر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر لیا ہے، کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے۔ جیسے ابھی آپ یہی آیت الکرسی پڑھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بعلمہ۔ علم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ولا یحیطون بعلمہ، علم کا لفظ اللہ نے لایا ہے۔ یعلم کا معنی بھی علم، اور علم ڈائریکٹ لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارے لوگ اس کے علم سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے، سب اس کے علم کے احاطے میں ہیں، پورا علم کے حساب سے اس کے جو نا دائرے کے اندر ہے، اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اور کوئی ڈاؤٹ کسی کا؟
ہے کسی کا کوئی ڈاؤٹ؟ اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہمارے پاس حدیث کا ہے، جس میں نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے. من سن سنتا حسنتا او سیئتا فلہ اجرها ومن عمل بها، کہ جو کوئی شخص اچھی سنت کو ایجاد کرے یا بری سنت کو ایجاد کرے، اچھی سنت ایجاد کرا تو اس کا اجر ملے گا، بری سنت یعنی بدعت کا ایجاد کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا. اور جتنے لوگ ان پر عمل کرنے والے ہوں گے، نیکی پر عمل کر رہے ہیں تو نیکیوں کا اجر ملے گا، برائی پر عمل کر رہے ہیں تو برائی کا گناہ ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سنت صحیحہ کی محافظت، اس کی دعوت تبلیغ دینی چاہیے، اور ایسی سنتوں کو جاری کرنا چاہیے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. فار ایگزامپل مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قیلولہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں، تو یہ دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سارے کام چھوٹے چھوٹے کام جسے لوگوں نے آج بھلا دیا ہے، لوگ کرنا چھوڑ دیے. آپ کریں، کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. تو یہ کیا ایک نئی سنت نہیں، بلکہ جو سنت تھی اسی سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اچھی سنت یا اچھا طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنا کوئی طریقہ ایجاد کر لے، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جسے لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس طریقے کو ایجاد کرنا اچھا طریقہ ایجاد کرنا ہے. اور بدعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اسے آدمی دین سمجھ کر کرے. بدعت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کام جسے انسان ثواب سمجھ کر کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کرے تو یہ بدعت ہے. ثواب سمجھے بغیر کرے، ضرورت ہے انسان کی، گاڑی استعمال کرنا، فون استعمال کرنا، آج کل کے یہ آلات استعمال کرنا، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں. ان تمام ضروریات کو جو اس کے نیڈز ہیں وہ سب ثواب سمجھ کر نہیں استعمال کر رہا ہے، ضرورت سمجھ کر استعمال کر رہا ہے. لیکن کوئی عمل وہ کر رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے یا یہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، جبکہ وہ سنت نہیں ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو اس پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا. اچھا، پھر جتنے لوگ اس اچھی سنت کو جو لوگوں نے بھلا دیا تھا اس نے ایجاد کیا، ایجاد سے مراد یہ ہے کہ پھر سے دوبارہ زندہ کیا، اور اس کا دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کرنے لگے تو اسے ثواب ملتا رہے گا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے. اور اگر کوئی بدعت ایجاد کر دیا اس نے تو اس بدعت کا بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کرتے جائیں گے ان تمام کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا. دلیل کیا ہے اس کی؟ حضرت ابو عمر جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دن کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اتنے میں آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے. ننگے بدن مطلب ایسا نہیں کہ پوری طرح ننگے تھے، کپڑے چھوٹے چھوٹے تھے، پورا جسم اس سے ڈھک نہیں رہا تھا. وہ صرف دھاری آگے کا جملہ خود بتا رہا ہے، وہ صرف دھاری دار چادریں یا کمبل اوپر ڈالے ہوئے تھے. چادر تھی لپٹ کے آ گئے تھے، کمبل تھی، بلینکٹ تھی، اس کو اوڑھ کر آ گئے تھے. گلوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، گلوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر مدر قبیلے سے تھے. مدر یہ قبیلے کا نام ہے، بلکہ تقریباً وہ سبھی سب مدر ہی کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس حالت کو دیکھا تو آپ کا چہرہ غم سے بدل گیا. کیا حالت میں ہے بھائی، یہ لوگوں کو کپڑے بھی نصیب نہیں ہیں، اتنے غریب ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے پریشان حال لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر تشریف لے گئے اور باہر آئے. پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، لوگوں کو بلایا، جمع کیا، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ نے خطاب کیا، آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، درس دیا. آپ نے فرمایا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. پوری آیت سورہ نساء کی پوری مکمل آیت پڑھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت سورہ حشر کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے.
کل کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے. یہ سننا تھا. کسی نے 1 دینار کا صدقہ کیا, کسی نے درہم کا صدقہ کیا, کوئی کپڑے لا کر رکھ رہا ہے, کوئی گیہوں لا کر رکھ رہا ہے, کوئی کھجور لا کر رکھ رہا ہے. پھر آپ نے مزید ترغیب دیتے ہوئے صدقہ کرو, خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو, آدھا کھجور کا آدھ تمہارے پاس 1 ہے, آدھا تم کھاؤ, آدھا لا کے دے دو, اتنا آپ نے کہا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار, آگ سے بچا لو اپنے آپ کو, ولو بشق تمرہ, کھجور کا آدھا حصہ بھی کیوں نہ ہو صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. فجاء رجل من الانصار, انصار میں سے ایک شخص آیا, ایک تھیلی لے کر آیا. جاء رجل من انصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنها, ایسا تھیلا تھا جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا, اٹھا نہیں سکتا تھا, اس کی ہتھیلی اسے اٹھانے سے عاجز آ جا رہی تھی, بہت زیادہ وزن تھا, ویٹ بہت زیادہ ویٹ تھا, بلکہ وہ لوگوں کا تانتا بن گیا, یہاں تک کہ میں نے خوراک اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کو دیکھا, وہ اس طرح چمک رہا تھا گویا وہ سونے کی ڈلی ہو, سونے کا سکہ ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے, بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں سے کوئی کمی کی جائے. اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ, اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے, بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں سے کوئی بوجھ کم نہیں کیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تھوڑی طویل حدیث تھی, اس لیے میں نے اس کو صرف اردو میں پڑھ دیا آپ کے سامنے, عربی میں نے اس کو یہاں پر نہیں پڑھی. اب یہاں دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے کپڑے صحیح نہیں تھے. آپ نے اذان کا وقت ہوا, اذان کہلوائی, اذان کے بعد اقامت ہوئی, نماز ہوئی, نماز کے بعد آپ نے درس دیا, خطبہ دیا, لوگوں کو جمع کر کے انہیں آخرت کی یاد دہانی کروائی. یہ سننا تھا. سب سے پہلے ایک آدمی آیا, 1 دینار رکھا, کسی نے لا کے آدھا رکھا, کسی نے کچھ رکھا, کسی نے کچھ رکھا, یہاں تک کہ ایک آدمی اتنا وزن تھیلا اٹھا کر لایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکتا تھا, اس کی ہتھیلیاں عاجز آ گئی تھی, پکڑ نہیں سک رہا تھا, اتنا وزن اور اتنا فل تھا. جب وہ لا کر رکھا تو سب لوگوں نے لانا شروع کر دیا, کوئی کپڑے لا رہے ہیں, کوئی غلہ لا رہا ہے, کوئی پیسہ لا رہا ہے. ڈھگار لگ گیا, ڈھیر لگ گیا پورا سامان کا, ایک طرف کپڑوں کا, دوسری طرف جو ہے نا سامان کا, غلے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ 2 جملے کہے, بہت بڑے جملے ہیں. آپ نے کہا جو کوئی دین میں نیا کام نہیں, دین میں اچھا طریقہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نیا کام نہیں کہا بلکہ سنتن حسنتن کا, سنتن جدیدتن نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نئی سنت ایجاد کرنے کا, بلکہ جو سنت ہے اسی کو اچھے طریقے سے ایجاد کر دے, جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے جیسے ہی کہا یہ بات, آپ نے آگے کہا ایک تو اس سنت کا جو اس نے عمل کیا, شروع کیا اسٹارٹنگ, پہلے اس کا اس کو اجر ملے گا. دوسرا اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے ان تمام کا اجر بھی اس کو ملے گا. پھر تیسری بات, ان لوگوں کے اجر میں سے کم کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ بھئی تھوڑا پرسنٹ اس کو دینا ہے, تمہارا اجر کم کر دیا جائے, نہیں, کوئی پرسنٹیج 1% بھی اس میں سے کم نہیں ہوگا. ان کا پورا اجر ان کو ملے گا, ان کو جتنا ملے گا اتنا پورا اس کو ملے گا. مان لو مثال کے طور پر نمبرز کے اگر ہم بات کریں, 10 نمبر مان لو ایک سنت کو ایجاد کرنے کے لیے مل جائیں, اور 10 لوگوں نے بعد میں عمل کیا ہے, سب کو 10 نمبر مل گئے, 10 جو ہے نا ان کو پوائنٹس مل گئے, رینکس مل گئے. اب اس کو کتنا ملا جس نے ایجاد کیا؟ 110. ایک تو اس کے 10 ملے, اور 10 لوگوں نے جو کیا ان کے 10 کے حساب سے 100 ملے. تو اس طرح اس کو زیادہ نیکیاں مل گئی جس نے ایجاد کیا, جس نے پہلے سے نیا کام, جو مطلب نیا کام نہیں, جو کام تھا اس کو اچھے طریقے سے ایجاد کر دیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا. تو ایسی کئی سنتیں ہیں, آپ دیکھیں لوگ جو نا اس کو بھلا دیے ہیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں یا معیوب سمجھتے ہیں, کرنے میں جو نا خفت محسوس کرتے ہیں. آپ اس کام کو کر کے بتائیں اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائیں. جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا پورا اجر آپ کے کھاتے میں ملٹیپل ہوتا رہے گا, بڑھتا ہی رہے گا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, جو اس کے بعد برا کام ایجاد کرے, دین میں نیا کام بدعت ایجاد کرے, جو دین میں نہیں ہے وہ کام ایجاد کر لے,
تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس گناہ کو کرتے رہیں گے قیامت تک ان تمام کا گناہ ملتا رہے گا، بلکہ ان کے گناہوں میں سے کم نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی پورا دیا جائے گا، اسی طرح اتنا پورا اس کو بھی دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے بھی میں نے 10 کی مثال دی، 10 گناہ اگر اس کو ملے ان کو 10 ملے، تو ان کے 10 مل کے سب کے پورے ملا کے 100 اس کو بھی ملے۔ تو اس طرح انسان ہمیشہ کوئی کام کرنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے کے بعد دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو عمل کر لیں، اس کو فالو کر لیں، اچھا ہے تو ثواب ملے گا، پھر برا ہے تو پھر الٹا عذاب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے بعد میں، لیکن جو لوگ اس کو دیکھا دیکھی شروع کر دیے تھے اور وہ چیز آگے پھیلتی چلی گئی تو پھر وہ رک نہیں سکے گی۔ اور آج کے اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ، جہاں پر کوئی بھی کچھ بھی بنا کے ڈال دیتا ہے، لوگ اس کے بعد اسی حساب سے کرتے جاتے ہیں، تو پھر اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی چکر میں انسان گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے۔ اس کی ایک اور دلیل دی، ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نفس جو قیامت تک جس کا قتل کیا جائے ظلم کرتے ہوئے، ظلم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اسلامی حدود، اسلامی حدیں ہیں، کوئی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے گا، کوئی کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو وہ ظلم ہے، اور اس طرح کے ظلم سے قتل کرنے والے قاتل کا گناہ ابن آدم الاول، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی جائے گا، کفل من دمیہ، ایک حصہ اس کو بھی جائے گا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ سب سے پہلے اس قتل کی بنیاد اور اس کا طریقہ اس نے ایجاد کیا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اچھی سنت ایجاد کرے تو نیکیاں کیسا ملٹیپل ہوتی ہیں، اور بری سنت یا بری بدعت کوئی ایجاد کرے یا بدعت ایجاد کر دے تو اس کا گناہ کیسا ملٹیپل ہوتا جائے گا، جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کو جو قابیل ہے، اس نے جو قتل کیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہو رہے ہیں روزانہ لاکھوں میں ہو رہے ہیں، اور یہ ظالم جو یہودی فلسطین پر حملے کر رہا ہے، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، سیریا میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، عراق میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، لیبیا میں مارے گئے ہیں، کہاں کہاں نہیں جنا ظلم ہوا ہے، اور جو جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے اس کے اندر، ان تمام کا گناہ اس کو مل رہا ہے۔ اب یہ ایک مثال سامنے رکھ کر شادی بارات یا موتا، گھر میں موتا ہو جائے تو لوگ نئے نئے کام کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں غم میں جو نہ کر لیے، پتہ نہیں تھا، وہ تھا، یہ تھا، کچھ نہ کچھ بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح شادی ہماری ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم جیسے چاہے کریں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہے ناچیں کودیں دھوم مچائیں، ہاں تو اس طرح جو نا لوگ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ان کے اس طریقے کو دیکھ کر اس بدعت پر عمل کرتے جائیں گے، اس کا گناہ ان کو بھی ملتا جائے گا، اس کا گناہ ان لوگوں کو بھی ملتا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کا گناہ آپ کے توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے۔ کیوں؟ لوگوں نے تو نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس کی وجہ سے وہ گناہ آپ کے کھاتے میں بار بار آتا جائے، ثواب جاریہ کے بجائے وہ عذاب جاریہ بن جائے۔ اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ 2 حدیثیں آج ہم نے پڑھی حدیث کے باب میں، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ سبجیکٹ سے ہٹ کے سوال کر سکتے تھے، پوچھیے۔ یہ حجامے کے تعلق سے پوچھنا تھا شیخ، کیا کہ پوچھنا؟ مطلب جیسا سنت کے حساب سے 3 تاریخ ہے، وہ تاریخ میں کرانا، ایسا کرانا جیسا بولتے ہیں، تو اس کو سنت سے جوڑ رہے تاریخوں کو، کیا ہے صحیح ہے؟ ہاں صحیح، افضل ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ انہی 3 تاریخوں میں ہی کیا جائے، دیگر ایام میں بھی کر سکتے ہیں، ایسا فکس نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔
اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کب کرنا ہے بولے مولانا، ایک بار بولیے۔ غالباً 17، 19 اور 21 تاریخ ہے شاید چاند کی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ اس کے بعد تیسرا سبجیکٹ ہے فقہ کا، جس کے اندر ہم گزشتہ درس میں ناپاک چیزوں کے بارے میں اور پاک چیزوں کے بارے میں پڑھے تھے۔ اب آج کا درس ہے کہ کوئی چیز ناپاک ہے تو اسے پاک صاف کیسے کریں گے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان، نجاست لگی ہوئی ہے کہیں تو اس کو پاک کیسے کریں گے۔ یہی باب تقریباً آداب زندگی میں بھی چل ہی رہا ہے، دونوں کے اندر بھی تقریباً اسی طرح کا ایک ہی معاملہ ہے، لیسن تقریباً دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، چونکہ ہم نے کتاب الطہارہ سے اس کے فقہ کا باب شروع کیا ہے، اور ادھر بھی جو ہے آداب زندگی میں طہارت کے مسائل ہونے کے بعد پاکی صفائی کا ہی باب چل رہا ہے، تو دونوں کو ملا کر ہی آج ہم پڑھ لیتے ہیں، چونکہ ادھر بھی مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، آواز سے اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ گانا بجانا، جو بینڈ بجا رہے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ بجا رہے ہیں۔ نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان، اس سلسلے میں سب سے پہلے انسان جب نیند سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اسے حکم دیا گیا کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز استعمال کرنے والی چیز، اس کو ہاتھ دھونے سے پہلے نہ پکڑے، پہلے ہاتھ دھو لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یدری این باتت یدہ، انسان نہیں جانتا کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں گزارا تھا، مطلب رات میں پتہ نہیں کہاں کا انسان جو نا اس کو صاف صفائی کے لیے، یا جو نا مچھر مار دیا، مچھر کا خون لگ گیا، یا جو نا کھجانے میں ادھر ادھر کہیں ہاتھ لگ گیا، تو پھر کیا ہوگا، وہ گندگی، وہ جراثیم اس کے ہاتھ پر لگے رہیں گے، اس لیے پہلے ہاتھ دھو لے۔ تو آداب زندگی کے اعتبار سے بھی یہی سبجیکٹ کی بات اگر کریں تو یہ ادب سکھایا گیا مسلمان کو کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد دعا کا اہتمام کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اسی طرح دوسری بات، شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے دینا کافی ہے، اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا چاہیے۔ شیر خوار کہتے ہیں دودھ پینے والا بچہ، لڑکا اگر ہے، بوائے ہے، تو وہ 2 سال کے اندر اگر صرف ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ اگر پیشاب کر دے کپڑوں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پیشاب پر صرف پانی کا چھینٹا دے دینا کافی ہے۔ کافی کا آپ نے ضروری نہیں کہا، یہاں پر کیا کہا گیا، کافی کا لفظ استعمال ہے، مطلب صاف صفائی ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس پانی بھی ہے اور کپڑے بھی دوسرے ہیں، آپ بدلنا چاہیں بدل لے سکتے ہیں، آپ اسے دھو کر سکھانا چاہیں تو سکھا لے بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ آپ سفر میں ہیں، یا جناب جیسے بارش کا سیزن چل رہا ہے، کپڑے دھونا سکھانا مشکل ہے، یا کچھ بھی ایسے حالات ہو جائیں، تو ایسی صورت میں صرف بچہ اگر ہے تو پانی کا چھینٹا دینا کافی ہے۔ جو بچہ صرف دودھ پی رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آئٹم نہیں کھا رہا ہے، سیریلیک ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو ایکسٹرا گھر میں بنا کر کھلائی جاتی ہیں، وہ تمام چیزوں سے وہ دور ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کے پیشاب پر صرف پانی کا چھینٹا دے دینا کافی ہے، وہ اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسری بات، چھوٹی بچی اگر ہے، دودھ پینے والی بچی ہے، گرل ہے، اور وہ دودھ ہی پی رہی ہے، وہ کوئی چیز نہیں کھا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پیشاب کو دھونا چاہیے، مطلب وہ اگر کہیں پیشاب کر دے کپڑوں پر تو اس جگہ کو پانی سے دھونا چاہیے۔ ہاں البتہ لڑکا 2 سال کے اندر یا 2 سال کے بعد دودھ کے ساتھ یا دودھ چھوڑ کر کوئی چیز کھانا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں اس کے پیشاب لگی ہوئی جگہ کو بھی دھونا چاہیے۔ یہ پاکی صفائی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح عورت کا برقع یا کپڑا چلتے ہوئے گندگی پر سے گزر جائے تو بعد والی پاک زمین پر رگڑ جانے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنے دامن کو لمبا رکھتی ہوں، چلتے ہوئے گندی جگہ پر سے گزر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد والا پاک حصہ اس کو پاک کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خواتین کو ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننے کا حکم ہے۔ کتنا نیچے پہننا ہے؟ حدیث کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ کپڑا جگہ کو اور زمین کو جھاڑتا ہوا جائے، گندگی اگر لگ بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کچرا، کوئی غلاظت کچھ لگ بھی جائے تو آگے جو زمین پاک صاف آئے گی اس سے وہ پاک ہو جائے گا، اس سے وہ خود بخود
پاک ہو. دھونا چاہے آپ دھو لیں, دھونے سے منع نہیں کیا جا رہا, لیکن کافی کی بات کر رہی کہ کتنا کفایت کر جائے گا. کپڑے پر اگر گندگی لگ گئی تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کپڑے لٹکانے کا حکم دے رہے ہیں. کتنا لٹکانا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ بھر کپڑا جو ہے نا لٹکنا چاہیے تاکہ وہ روڈ بھی صاف ہو جائے. عام طور پر یہ چیزیں آپ دیکھیں آج کل آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں, بلکہ تقریباً ختم ہی ہو گئی ہیں. خواتین تو ٹخنوں کے اوپر پہنتی ہیں اور بھی اس سے کم پہنتی ہیں, اور جو جینٹس ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی, جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے پہنے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا, اس سے بات نہیں کرے گا, اسے دردناک عذاب دے گا. اس کے باوجود بھی کئی مسلمان, میجورٹی, بہت بڑی میجورٹی ہے جو اپنے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہی پہنتے ہیں. ٹخنوں کے اوپر پہننا عیب سمجھتے ہیں, شرمندگی محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کو, ایسا لگتا ہے جیسے بے پردگی ہو جا رہی ہے, ٹخنا چھپنا چاہیے بلکہ چھپا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ٹخنا اوپر, ٹخنے کے اوپر, مردوں کے لیے کہا گیا ٹخنوں کے اوپر پہنے, خواتین ٹخنوں کے نیچے ہی نہیں بلکہ اور نیچے کپڑا لٹک جائے پرواہ نہیں, چاہے اس کپڑے کو گندگی بھی لگ جائے کوئی پرواہ نہیں, آگے والی زمین اس کو صاف کر دے گی, اور اگر دھونا چاہو تو اب دھو بھی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زمین کی گندگی اگر دھوپ یا ہوا میں سوکھ کر ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. زمین پہ کوئی گندگی چیز, گندی چیز گر گئی, گندگی پڑ گئی, دھوپ سے وہ سوکھ گئی یا ہوا کی وجہ سے وہ جگہ سوکھ گئی, پاک صاف ہو گئی, تو وہ جگہ پاک ہے, اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. جوتے یا چپل میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑ دینے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں, پھر ان کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. ان کو پہن کر نماز پڑھنا. ہاں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہی نہیں مانتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز کیسے پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, صحابہ کرام پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام, جو کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے میں تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے, آپ اپنے جوتے اتار دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا, آپ کا دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے بھی اتار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ مجھے تو حضرت جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ میرے اس میں تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی, اس لیے میں نے اتار دیا, لیکن تم کو نہیں اتارنا چاہیے تھا. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوتوں میں نماز کہاں پڑھنا ہے. آج مسجد میں قالین بچھی ہوئی ہے, جانماز بچھی ہوئی ہے, شطرنجی بچھی ہوئی ہے, ماربل لگے ہوئے ہیں, آپ وہاں جا کر جوتا پر پہن نماز پڑھیں گے. تو جوتا اگر نیا ہے, صاف ستھرا ہے, اور آپ کی اپنے گھر کی جگہ آپ پڑھ لیجیے. مسجد میں لے جائیں گے تو فتنہ ہوگا, مسجد میں لے جائیں گے تو فتنہ ہوگا. آپ بولیں گے نہیں, میں آج حدیث میں سن کے آیا, درس میں سن کے آیا, آج میں جوتوں میں نماز پڑھوں گا, تو وہی لوگ آپ کو اسی جوتے سے پٹائی کر دیں گے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کا حکم نہیں معلوم, بہت سے لوگوں کو اس کے تفصیلات نہیں معلوم. ہاں, آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. جب سارے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ اکیلے لے جائیں گے تو فتنہ ہی ہوگا. سارے لوگ جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے, تب آپ پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اپنے گھر میں پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ دیکھتے ہیں حرم میں, مکے میں, مدینے میں پولیس والے ہیں یا وہاں کے صاف صفائی والے ہیں یا وہاں دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں, وہ ہمیشہ جوتے پہن کر رہتے ہیں. تو ان کے وہ جوتے ہیں جو وہ وہیں پر پہنتے ہیں, وہ گندی جگہ میں نہیں لے جاتے ہیں, اس جگہ میں پہنتے ہیں, وہ صاف جوتے ہیں, اسی جوتے میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ کی بھی اگر جوتے صاف ہیں تو آپ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کو وہاں کوئی نہیں روکتا ہے. لیکن قالین بچھی ہوئی ہے, وہاں پر بھی بعض حصوں میں قالین بچھائی جاتی ہیں, صفیں جو نا مرتب کی جاتی ہیں. آپ صحن میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن قالین پر جا کر آپ جوتے لے کر پڑھیں گے تو بازو والے کے پیر کو تکلیف ہوگی, پیچھے والا دیکھے گا تو بولے گا یہ کیا بھائی, جوتے جو نا ہم کو لگ رہے ہیں. تو اس طرح مسائل ہوں گے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے آپ اپنی جگہ پر آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں, لیکن گندگی اگر لگی ہو تو اسے رگڑنا چاہیے. مٹی میں رگڑنے سے ہی جوتا پاک صاف ہو سکتا ہے. دھونا ہے, دھو سکتے ہیں, اگر وہ واشبل ہے, دھونے میں کوئی اس کے اندر خرابی نہیں آتی ہے تو آپ اسے دھو بھی سکتے ہیں. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے, لہٰذا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے انڈیل کر خالی کر دینا چاہیے, پھر اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے. پہلی مرتبہ مٹی سے اور باقی 6 مرتبہ پانی سے. یہ بات بھی اس سے پہلے شاید گزر چکی ہے. معقول اللحم, مردار جانور کا چمڑا ناپ. معقول اللحم میں نے بتایا تھا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, جس جانور کا گوشت ذبح کر کے کھانا جائز ہے, جس کو ذبح کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے. ایسے جانور کا مردار چمڑا, مطلب وہ جانور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کا چمڑا استعمال کرنا ہو تو اسے دباغت دینا پڑے گا. کیمیکل ہے, نمک ہے, مختلف چیزیں جس کے ذریعے سے اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے. وہ مرا ہوا جانور بھی اگر ہو اسے ذبح نہیں کیا گیا تھا تو اس کا گوشت پھینک دیں گے, لیکن اس کا چمڑا نکال کر استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ کہاں آئے گا,
اس کا مسئلہ یہاں آئے گا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لیدر کے آئٹمس بنے ہوتے ہیں، لیدر کے جو ہے نا جاکٹس ہیں، بیلٹس ہیں، بیگز ہیں، پرس ہیں، بہت سی چیزیں بنتی ہیں. اور اسی طرح مشکیزہ مطلب واٹر بیگ جو آج کل جو ہے نا پلاسٹک میں بن کر آ رہا ہے، جسے ہارٹ واٹر بیگ کہا جا رہا ہے. اس زمانے میں آتا تھا مشکیزہ اسی طرح کا جو چمڑے سے بنا ہوتا تھا، اس میں پانی اسٹور کیا جاتا تھا، پانی بڑا لذیذ ہوتا، ٹھنڈا ہوتا، اور اس پانی سے جو نا لوگ اپنی پیاس بجھاتے تھے. تو ویسا مشکیزہ اگر لیدر کا بنا ہوا ہے تو وہ لیدر کون سا ہے، وہ لیدر کس جانور کا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، کس جانور کے مراد، وہ حلال جانور تھا. اب وہ چاہے تبھی موت مر گیا، چاہے ذبح کیا گیا، جو بھی حالت میں، دونوں صورتوں میں جائز ہے، چونکہ اس کی دباغت دے دی گئی، اس کو پاک صاف کر دیا گیا، اس کو کلین کر کے ہی، اس کو ایک پروسیجر کے ذریعے سے پورا کمپلیٹ کر کے سکھا کر ہی اس چمڑے سے وہ چیز بنائی گئی ہے. تو ایسی صورت میں البتہ وہ غیر معقول الحم، کتے کا جو نا چمڑا ہے، پگ کا چمڑا ہے، یا کوئی اور جانور کا چمڑا ہے، ہاں، تو ایسے چمڑوں سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال حرام ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے 10 فطری چیزیں. فطری مطلب نیچرل، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا ہے. ہر انسان کو وہ فطری تقاضوں کو، فطری سنتوں کو پورا کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، یعنی انسان کو ان فطری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مونچھ کاٹنا، مرد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مونچھ دی ہے تو انہیں مونچھ کاٹنا چاہیے، اور داڑھی کو بڑھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں. مونچھ کاٹنے اور داڑھی کو بڑھائیں، یہ یہودیوں کی کیا کہتے ہیں، مجوسیوں کی مخالفت کریں، مشرکین کی مخالفت کریں، کفار کی مخالفت کریں، ان کے اپوزٹ چلیں. آپ داڑھی چھوڑ دیں، مونچھ کاٹ دیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ مونچھ بھی کاٹ دیتے ہیں، داڑھی بھی کاٹ دیتے ہیں. داڑھی تو کاٹتے ہی ہیں، مونچھ چھوڑتے ہیں تو دوسروں کی مشابہت کرتے ہوئے، مجوسیوں کی مشابہت کرتے ہوئے بڑی بڑی مونچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور مونچھوں کو گول پھرانا اپنے آپ کی مردانگی یا جو ہے نا طاقت کا اظہار سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو مجوسیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے اور مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اس کے بعد تیسری سنت ہے یا فطری چیز ہے مسواک کرنا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 کیا کہتے ہیں، مسواک جو نا میری امت پر اگر میں اسے مشقت والا کام نہ سمجھتا تو میں کبھی انہیں اس مشقت میں نہ مطلب میں انہیں کرنے کا حکم دے دیتا. مشقت والا کام ہے سمجھ کر میں اسے حکم نہیں دے رہا ہوں. چوتھی چیز ہے ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی لے کر ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھانا، پھر اس کے بعد ناک کو صاف کرنا. ناخن تراشنا، نیل کٹنگ، نیل جو ہے نا کاٹ دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فطری چیزوں میں سے بہت سے لوگ اپنے نیلز بڑے رکھتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی نہیں کاٹتے ہیں. بعض لوگ جو نا کسی فکس فنگر کا، یہ چھوٹی انگلی ہے یا انگوٹھا ہے، تھمب کا ہے، اس طرح کے اسپیشل جو نا انہیں چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے رکھتے ہیں. یہ بھی جو نا دوسروں کی مشابہت اور کاپی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ لیڈیز ہی کیوں نہ ہو. لیڈیز کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ناخن اپنے بڑے رکھ سکتی ہیں، نہیں. پھر اس کے بعد اس کے اوپر نیل پالش، پھر وضو نہیں ہوا اس کا الگ مسئلہ. یہ سارے مسائل آتے ہیں. جسم کے جوڑوں کو دھونا، پور، یہ جو نا ہاتھ کے جو پور ہے وضو بناتے وقت اس میں جو نا پانی لگے، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف ہاتھ نل کھول دیے، اب اس کی جو بیچ میں گیپ ہے، لائنس ہیں، اس کے اندر پانی نہ جائے، ایسا نہ ہو، اس لیے اس کو رگڑ کر دھونا چاہیے. اسی طرح بغل کے انڈر آرمز، بال کو جو نا صاف کرنا چاہیے. زیر ناف کے بال، بلی کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ہر انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر بنا ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے. استنجا کرنا ہے یعنی طہارت لینا ہے، اور ختنہ کرنا ہے. مسلمان مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبیوں کی سنت قرار دی ہے. خواتین کے حق میں اسے ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے. ناخن، مونچھ اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے سکھ لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بال چھوڑ دیتے ہیں، بال کبھی نہیں کٹ کرتے ہیں. تو یہ غلط چیز ہے، ناپاکی والی چیز ہے. جبکہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں ناپاکی جمع ہوتی ہے، گندگی جمع ہوتی ہے، گندی بو پیدا ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو پاک کرنا ایک مسلمان کو پاکی، صفائی، آدھا ایمان قرار دیا گیا. اور یہ نجاستوں کو پاک کرنے کا چیپٹر تھا جس کے اندر ان تمام نجاستوں کو ایک جگہ جمع کر کے بتایا گیا. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں. مناسب ہے تو جانے دیجیے پھر. ہاں وہی، کسی کا سوال ہو تو سوال کریں. بہت نیچے ہی بجا رہے ہیں، میری بلڈنگ کے نیچے ہی بج رہا ہے. ٹھیک ہے، روڈ چوراستہ ہے، بہت زیادہ بجا رہے ہیں لوگ، اس لیے پڑھاتے ہوئے الفاظ جو ہے نا میرے آگے پیچھے ہو جا رہے ہیں ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں جلدی سے.
कोई बात नहीं, अब दुआ का कफारत मजलिस पढ़ ले, खत्म कर। ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے محفوظ رکھے اور ان کی عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بچائے رکھے. بت پرستی سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. ویاکم السلام علیکم.